اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر ہے 140۔ ہم نے پیچھے اس سے پیشتر جو پڑھا کہ سانس کا تعلق کتنا گہرا ہے ہماری زندگی سے۔ اگر سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، اور سانس سے کیا مل رہا ہے؟ ہمیں آکسیجن ملتی ہے۔ یہ آکسیجن ذہن میں یعنی دماغ میں اسٹور ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ جتنا زیادہ کر لیا جائے تو آپ کی صلاحیتیں اتنی زیادہ نکھرتی ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا۔ اب اس کے حوالے سے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں مرشد کریم کہ 200 سال کی نیند۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہروپیہ تھا، ہمیشہ نیا بہروپ بنا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تاکہ بادشاہ کو مغالطے میں رکھ کر انعام میں گھوڑا اور جوڑا حاصل کرے، مگر بادشاہ اس کے بہروپ سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بہروپیہ ایک یوگی کے پاس گیا اور اس سے حبس دم یعنی سانس پر کنٹرول حاصل کرنے کی مشق سیکھی، اور پھر یوگی بن کر اپنے شہر کے مضافات میں قیام کیا۔ ایک چھوٹا سا گنبد بنایا، چند چیلے جمع کیے، حبس دم کر کے بیٹھ گیا، اور گنبد کا دروازہ اس خیال سے بند کروا دیا کہ جب بادشاہ کو خبر ہوگی کہ ایک یوگی اتنی مدت سے گنبد میں بند ہے تو بادشاہ یہاں آ کر گنبد کھلوائے گا۔ چیلے مجھے حبس دم کے فارمولے کے مطابق زندہ کر دیں گے اور میں گھوڑا اور جوڑا انعام میں لے لوں گا۔ خدا کی قدرت کے چند روز میں انقلاب آ گیا، نہ بادشاہ رہا نہ سلطنت رہی، شہر بھی برباد ہو گیا، چیلے مرکب کے، گنبد بند کا بند ہی رہا۔ 200 سال کے بعد شہر دوبارہ آباد ہوا۔ کسی شخص نے یہ دیکھنے کے لیے کہ گنبد کے اندر کیا ہے، گنبد کو کھلوایا، دیکھا کہ گنبد کے اندر ایک صحیح و سالم پورے جسمانی خد و خال کے ساتھ آدمی مراقبے میں بیٹھا ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اس ہجوم میں ایک یوگی بھی تھا۔ اس نے مراقب شخص کو پہچان لیا اور حبس دم کے قاعدوں کے مطابق عمل کیا، اور دل کی دھڑکن شروع ہو گئی۔ ہوش و حواس بحال ہوئے۔ جیسے ہی وہ آدمی ہوش و حواس میں آیا، بولا لاؤ میرا گھوڑا اور جوڑا۔ لوگ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو تکنے لگے اور کہنے لگے یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شخص کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، یا اس کو ہذیان یا خفقان ہو گیا۔ اس بہروپیے نے بتایا کہ میں نے حبس دم کا یہ عمل فلاں بادشاہ کے زمانے میں فقط گھوڑا اور جوڑا لینے کے لیے کیا تھا۔ یعنی سانس پہ کنٹرول کرنے سے اس نے اپنے اندر یہ صلاحیتیں اجاگر کر لیں، آکسیجن کا ذخیرہ کیا، دل کی حرکت کو سلو کر کے اس کو نہ ہونے کے برابر کر دیا، اور وہ پڑا رہا۔ 200 سال گزر گئے۔ غور کریں۔ اب اس واقعے کی تشریح میں یا جو بات چل رہی ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے حضور مرشد کریم نے یہ ٹاپک ہے سانس کے دو رخ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تخلیقی فارمولوں کا علم رکھنے والے بندے، یعنی جو تخلیقی فارمولوں کا علم رکھنے والے بندے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کائنات اور کائنات کے اندر تمام مظاہرات کی تخلیق دو رخوں پر کی گئی ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں سانس کے بھی دو رخ متعین ہیں۔ اب ایک رخ یہ ہے کہ آدمی اندر کو سانس لیتا ہے، اور دوسرا رخ یہ کہ سانس باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ سانس کے دو رخ ہیں۔ سانس گہرائی میں سانس لینا یعنی اندر سانس لینا اور گہرا لینا، یہ سانس کی صعودی حرکت ہے، یعنی اس میں ہماری ذات
عروج کی طرف جاتی ہے، صعود کرتی ہے یعنی اوپر کو چڑھتی ہے، اور سانس کا باہر نکالنا یہ نزولی حرکت ہے۔ اب صعود اس حرکت کا نام ہے جس حرکت میں تخلیق کا ربط براہ راست خالق کے ساتھ قائم ہے۔ غور کریں، جب آپ کا نقطہ ذات صعودی حرکت کرے گا تو آپ کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے گا۔ اب غور کریں کہ اسی ایک جملے میں کتنا بڑا راز آ گیا کہ آپ سانس آہستہ 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 اندر کو کھینچتے جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقطہ ذات صعود کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ حضور فرما رہے ہیں نزول اس حرکت کا نام ہے جس میں بندہ غیب سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم سانس باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق دنیا سے جڑتا ہے، جب ہم سانس اندر لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق اپنے خالق سے قائم ہو رہا ہوتا ہے۔ نزول اس حرکت کا نام ہے جس میں بندہ غیب سے دور ہو جاتا ہے اور ٹائم اینڈ سپیس کی گرفت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قانون دیکھیں، ایک پیراگراف میں کتنی بڑی بات بتا دی۔ یہ جو بات آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ ذخیرہ کیسے بڑھایا جائے، تو اس کا طریقہ بتا دیا انہوں نے کہ آپ سعودی رخ پہ توجہ دیں، یعنی سانس کو اندر کھینچنے میں۔ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی دراصل اسیمیلیشن ہے، امبائب کرنا، کسی چیز کو اندر کھینچنا، اطلاعات کو اندر کھینچنا، سانس کو اندر کھینچنا۔ دیکھیں نا، ہم مادی زون میں ہر چیز، مطلب سانس ہو گیا، پانی ہو گیا تو غذا ہو گئی، یہ ٹھوس مائع گیس، تینوں چیزیں ہم اندر کھینچ رہے ہیں تو یہ ہماری غذا کہلا رہی ہے، پانی کہلا رہا ہے، سانس کہلا رہا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، لیکن یہ بذات خود زندگی نہیں ہے۔ اب ذہنی طور پہ آپ آئیڈیاز، خیالات کو اپنے اندر جمع کرتے ہیں، اسیمیلیٹ کرتے ہیں، امبائب کرتے ہیں، یہ آپ کی ذہنی زندگی ہے۔ اور جب ہم اللہ کی صفات کا ادراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صفات ہمارے اندر جذب ہو رہی ہوتی ہیں، یہ روحانی زندگی ہے، یہ ہے کل سارا کھیل۔ آگے حضور مرشد کریم ایک بات سنا رہے ہیں، بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، اللہ نے چاہا، یعنی جب کچھ نہ تھا صرف اللہ کی ذات تھی تو اللہ نے چاہا کیا؟ اللہ نے چاہا اور ساری کائنات تخلیق ہو گئی، یعنی اللہ کی چاہت جو ہے وہ مظہر بن گئی، کائنات تخلیق ہو گئی۔ کائنات کی یہ تخلیق جو ہے یہ اللہ کا چاہنا ہے، تو کلیہ یہ بنا کہ تخلیق کی بنیاد اللہ کا چاہنا ہے۔ اب یہ سوال کہ اللہ نے کیوں چاہا، یہ چاہت کس طرح سے مظہر بنتی ہے، اب اس کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ کا چاہنا اللہ کا ذہن ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں کام حرکت ہوئی، اس کو اللہ کی چاہت کہا گیا۔ یعنی کائنات اور ہمارا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے، یعنی اللہ کی چاہت کہاں ہے؟ اللہ کے ذہن میں۔ تو ہمارا وجود کائنات کا حصہ ہے، تو ہم کائنات کا حصہ ہونے کے ناطے کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں زمین پہ ہوں، تو زمین کہاں ہے؟ کائنات میں۔ کائنات کہاں ہے؟ اللہ کے ذہن میں۔ تو گویا ہمارا اصل وجود، اس میں جملہ یہ لفظ نوٹ کریں، اصل وجود، ہمارا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ شے کی وابستگی اصل سے برقرار نہ رہے تو وہ شے قائم نہیں رہتی۔ دیکھیں نا، ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر درخت کی جڑ کٹ جائے، درخت کا تعلق اس کی جڑ سے کٹ جائے تو وہ درخت قائم نہیں رہتا۔ یہ بات ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اب قانون یہی ہے کہ اگر بندے کا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہے۔ اب ہم اس تعلق کی طرف متوجہ نہیں ہیں،
جب ہم اس تعلق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری وابستگی قائم ہو جاتی ہے. اس وابستگی کا قیام مظاہراتی خد و خال میں سعودی حرکت سے قائم ہے. یہ جو اوپر سانس کی سعودی حرکت کا تذکرہ آیا، یہ اس سے ہماری وابستگی کا مظاہراتی جو خد و خال ہیں وہ اس بیس پہ قائم ہے کہ ہم سانس اندر کو کھینچ رہے ہیں، لیکن توجہ کتنوں کی ہے؟ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اگر سانس پہ رکی رہے اور ہم سانس کو توجہ سے اندر کھینچنے کی طرف متوجہ رہیں تو یہ سب سے بڑا مراقبہ ہے. اس کو بھی مراقبے کی ایک شکل مان لیں آپ. جب آپ سانس اندر لے رہے ہیں تو اندر آپ کا شعور آکسیجن کا ذخیرہ ہو رہا ہے، آپ کے کرنٹس بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا ربط جو ہے وہ آپ کے خالق اور آپ کے مالک کے ساتھ قائم ہو رہا ہے. یہ ہے اس کا اتنا بڑا راز، یہ اتنی بڑی بات، اتنی بنیادی بات. فرمایا کہ اس وابستگی کا قیام، یعنی یہ جو ہمارا اللہ کے ساتھ ربط ہے، اس کا قیام جو مظاہراتی خد و خال میں، یعنی دنیا کی سطح پہ، جسمانی سطح پہ ہماری اس سعودی حرکت سے قائم ہے. یعنی جب ہم سانس اندر لے رہے ہیں تو یہ سارا نظام اس سعودی حرکت سے جڑا ہوا ہے. اور سعودی حرکت اندر سانس لینا ہے. اس کے برعکس ہمارا جسمانی تشخص بھی ہے، یہ ہمارا باطنی تشخص ہے اور ہمارا ایک جسمانی تشخص بھی ہے. اس جسمانی اور مادی تشخص کی بنا یہ نزولی حرکت ہے. یہ جو ہم سانس باہر نکالتے ہیں یہ ہمارے اس مادی اور جسمانی تشخص کی بنیاد ہے. دیکھ لیجیے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس جسمانی اور مادی تشخص کی بنا نزولی حرکت ہے. اب اگلا ٹاپک ہے توانائی اور روح. اب اس کا تعلق سارے کا نظام کیسے بنتا ہے سنیے کہ کائنات اور اس کے اندر تمام مظاہرات ہر لمحہ اور ہر آن ایک سرکل میں سفر کر رہے ہیں، ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں. مثال جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، الیکٹران اپنے نیوکلیس یعنی پروٹون اور اس کے پروٹون اور نیوٹران کے گرد گھوم رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہم کہیں اللہ کے ذہن سے نکل کے یہ 9 درجے طے کر کے زمین پہ پہنچے، عالم ناسوت میں پہنچے، اب واپس ہمارا سفر واپسی کا طے ہو رہا ہے. تو گویا یہ ایک ساری چیزیں ایک سرکل ہے، اسی کو دائرہ کہا گیا ہے. کائنات اور اس کے تمام مظاہرات ہر لمحہ اور ہر آن ایک سرکل میں سفر کر رہے ہیں، اور کائنات میں ہر مظہر، ہر چیز جو نظر آ رہی ہے، مظہر اظہار کر رہی ہے اپنا، ایک دوسرے سے آشنا اور متعارف ہے. یعنی ایک تو ایک سرکل میں سفر کر رہے ہیں اور دوسرے وہ سب مظاہرات ایک دوسرے سے واقف اور آشنا ہیں. تعارف کا یہ سلسلہ جو ہے یہ خیالات پر مبنی ہے، یعنی کہ یہ خیالات کی بیس پہ ہے. ہر چیز جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی اطلاعات آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو یہ خیال آتے ہیں ہمیں، یعنی یہ خیال جو ہے وہ درجہ بدرجہ تصور اور احساس بنتا ہے. تو تعارف کا یہ سارا نظام خیالات پہ قائم ہے. انہی خیالات کی ریڈنگ کا، کیچمنٹ کا، ایک ریسیو کرنے کا، ان کی ریسیپشن کا ایک نظام جو ہے جس کو آپ ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، وہ اصل میں تھاٹ ٹرانسفرنس کا سلسلہ ہے. اگر ہم خیالات کو ریڈ کرنا اور پڑھنا سیکھ لیں تو ہمیں جانوروں کی بات بھی سمجھ آئے گی، جمادات کی بات بھی سمجھ آئے گی، نباتات کی بات بھی سمجھ آئے گی. یہ بات اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں حضور
کیا کہا کہ کائنات میں ہر مظہر ایک دوسرے سے آشنا اور متعارف ہے، اور تعارف کا یہ سلسلہ خیالات پر مبنی ہے۔ سائنس نے آپس میں اس تبادلہ خیال اور رشتے کو توانائی کا نام دیا ہے۔ ہماری سائنس جو ہے وہ اس سارے تبادلہ خیال اور اس رشتے کو توانائی کے نام سے جانتی ہے کہ یہ انرجی ہے۔ سائنس کی روح سے کائنات کی کسی شے کو، خواہ وہ مرئی یعنی ویزیبل ہو یا غیر مرئی یعنی انویزیبل ہو، کلیتاً فنا نہیں ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ بات ہماری سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات کی کسی بھی شے کو، چاہے وہ مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، اس کو کلیتاً فنا نہیں ہے۔ کلیتاً یعنی ٹوٹیلٹی میں پوری مکمل فنا نہیں ہوتی، اس کے اثرات رہتے ہیں، وہ انرجی جس سے وہ بنی ہے وہ انرجی باقی رہتی ہے، یہ وہ خود مان رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مادہ مختلف ڈائیوں میں نقل مکانی کر کے توانائی بن جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مادہ میٹر جو ہے یہ مختلف ڈائیوں میں نقل مکانی کر کے توانائی بن جاتا ہے۔ غور کریں ذرا اس جملے پہ۔ اور توانائی روپ بدل بدل کر سامنے آتی رہتی ہے، لیکن مکمل موت کسی پر بھی وارد نہیں ہوتی۔ اب ذرا اس توانائی کا دیکھیں نا، مظہر دیکھیں کہ بیج ہے، بیج میں سے پودا نکلا، اس نے آکسیجن بنائی، نشاستہ بنایا، اس کے بعد وہ سوکھ گیا تو وہ آگ جلی، تو پودا کہاں گیا؟ اس نے اپنے نو کے خد و خال کو اپنے بیجوں میں منتقل کر دیا، اور خود وہ توانائی کا روپ لے کے تو اسی فضا میں مدغم ہو گیا۔ روحانیت میں اسی توانائی کو روح کا نام دیا گیا۔ یہ دیکھ لیجئے، واضح ہو گئی بات کہ روح اصل میں توانائی ہے، اصل چیز ذات ہے۔ ذات اس انرجی سے، جس انرجی سے کام لے رہی ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور مرشد کریم نے باشگاف بات فرمائی ہے، لیکن ہماری اوندھی کھوپڑیوں میں گھس نہیں رہی۔ روحانیت میں اسی توانائی کو روح کا نام دیا گیا ہے، اور روح کو جو علم ودیت کر دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی توانائی ہے جو باشعور ہے، جس میں علم ہے۔ روح کو جو علم ودیت کر دیا گیا ہے، وہی علم خیالات، تصورات اور احساسات بنتا رہتا ہے۔ یہ ہے ساری کہانی کہ یہ جو انرجی ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر علم بھی ہے، اور وہی علم مخلوق کے اندر خیالات، تصورات اور احساسات بنتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن اس طرف متوجہ رہے کہ میرے اندر خیال آ رہے ہیں، مجھے ان چیزوں کا تصور واضح ہو رہا ہے، یا میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوں، تو یہ سارے محسوسات کسی انرجی پہ بیس کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن کی توجہ پہ بیس کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ توجہ بھی انرجی ہے۔ جو توجہ ہم کسی چیز پہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ بھی تو انرجی ہوئی نا۔ تو گویا انرجی جو ہے وہ انرجی کو سمجھ رہی ہے، اور انرجی جو ہے وہ انرجی کو محسوس کر رہی ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خیالات اور تصورات لہروں اور شعاؤں کے دوش پر ہمہ وقت، ہر آن اور ہر لمحہ مصروف سفر رہتے ہیں۔ کیا چیز؟ وہی علم، خیالات اور تصورات لہروں اور شعاؤں کے دوش پر سفر کرتے ہیں۔ پھر ان لہروں کی قسمیں ہیں، آواز کی لہریں ہیں، پھر روشنی کی لہریں ہیں، حرارت کی لہریں ہیں، اور کتنی ہی غیر مرئی لہریں ہیں۔ خیالات بھی لہریں ہیں،
یہ سب تصورات بھی لہریں ہیں، یہ سب لہروں کا نظام ہے۔ اگر حضور فرما رہے ہیں اگر ہمارا ذہن، یعنی ہمارا یہ جو ریسیونگ سیٹ ہے، اگر ہمارا ذہن ان لہروں کو پڑھنے اور ان کو حرکت دینے پر قدرت حاصل کر لے، غور کریں، نہ صرف ان لہروں کو آپ ریڈ کر سکیں بلکہ ان کو اپنی مرضی سے حرکت دے سکیں، اگر یہ قدرت حاصل کر لے تو کیا ہوگا کہ ہم کائنات کے تصویر خانوں میں جو خیالات کا رد و بدل ہو رہا ہے، خیالات کے رد و بدل کا وقوف حاصل کر سکتے ہیں۔ وقوف یعنی رکنا، یعنی اس پہ ٹھہر کے اس کو سمجھنا۔ اس بات کو توجہ سے سمجھ لیجیے، یہ بہت ہی کھل کے بات کہہ دی۔ یہ کلندر شعور، اب میں نے جیسے عرض کیا کہ اب یہ اپنے اختتامی صفحات کی طرف بڑھ رہی ہے بات، تو دیکھ لیجئے انہوں نے اس کا تعلق آپ کے اندر سانس، آکسیجن سے جوڑا، ذہن کی صلاحیتوں سے جوڑ کے بتا دیا کہ یہ ساری انرجی جو لہروں اور شعاؤں کے دوش پہ کام کر رہی ہے، اس کو ریسیو کرنا، اس کو ریڈ کرنا اور پھر اس کو کنٹرول کرنا، یہ جو ہے نا رد و بدل کرنا یا ان کو حرکت دینے پر قدرت۔ حرکت دینے پر قدرت کا مطلب کنٹرول۔ اگر آپ اپنے تھاٹس پہ کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے، آپ کسی دوسرے کے تھاٹس کو کیا کنٹرول کریں گے؟ تو اصل چیز ہے کہ آپ کو اپنے خیالات پہ، اپنے تصورات پہ اور اپنے احساسات اور جذبات پہ کنٹرول اگر حاصل ہوتا چلا جائے گا تو آپ دوسروں کے احساسات اور جذبات اور تصورات اور خیالات کو متاثر بھی کر سکیں گے، ان کو حرکت بھی دے سکیں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ ان کو حرکت دینے پر قدرت حاصل کر لے تو ہم کائنات کے تصویر خانوں میں خیالات کے رد و بدل سے وقوف حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کائنات جو ہے یہ سارے کا سارا ایک تصویر خانہ ہے، یہ تصویریں چل رہی ہیں کائنات میں، ان تصویر خانوں میں خیالات کے ذریعے رد و بدل ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کا وقوف حاصل کر لیں، دیکھیں نا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کے خیالات، وہ خیالات وصول کرتا رہتا ہے، پھر وہ انفینسی سے، طفولیت سے نکل کر لڑک پن میں آتا ہے، یہ سارا نظام پھر وہ جوانی میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ جوانی کے خیالات سے گزر کے ادھیڑ عمری میں چلا جاتا ہے، یہ سارا نظام خیالات پہ، اور کیا ہو رہا ہے، اس کی تصویر ہی تو بدل رہی ہے بچے کی۔ آپ اپنی جب ایک دن کے تھے یا چند دن کے تھے اس وقت کی تصویر دیکھیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ میں ہوں۔ غور کریں، یہ سارا تصویر خانہ چل رہا ہے اور اس میں خیالات کے رد و بدل سے ہو رہا ہے، خیالات کا رد و بدل ہے، خیالات بدل رہے ہیں، خیالات بدل رہے ہیں۔ بچے کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ شعور آتا ہے، پھر وہ نوجوان ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا خیالات کا نظام اب آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ یہ ہے خیالات کے رد و بدل۔ جب ہم اس کا وقوف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کائنات کی کنہ سے ہم باخبر نہیں ہوگے، کنہ کسے کہتے ہیں، اس کی جڑ، اس کی اصل بنیاد، تو ہم کائنات کے قلب میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یعنی جب تک ہمیں کائنات کی بنیاد نہیں پتا کہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی، ہم کائنات کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، اس کے قلب میں، یعنی اس کے سینٹر میں، کور آف دا کاسموس، کاسمک سسٹم کے کور میں، کور آف دا کاسمک سسٹم، اس کے سینٹر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ کائنات اور آسمان دنیا میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سانس کے اس رخ پر کنٹرول حاصل کر لیں جس رخ پر سعودی حرکت کا قیام ہے۔ غور کریں، یہاں کتنی کھلی ہوئی صاف لفظوں میں کوئی اف اور بٹ نہیں لگایا، اگرچہ جملہ اگر سے شروع ہو رہا ہے
ٹھیک ہے نا. تو کائنات اس میں آسمان دنیا، آسمان دنیا، آسمان دنیا، دنیا کے آسمان، یعنی دنیا کا شعور حاصل کرنے کے لیے، کائنات کا شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سانس کے اس رخ پہ کنٹرول حاصل کر لیں جس رخ پر سعودی حرکت کا قیام ہے. سانس کے اس رخ پہ، یعنی سانس کو اندر لینے میں آپ جتنا ٹھہراؤ، جتنی توجہ دیں گے، اتنی تیزی سے آپ کا یہ صلاحیتیں بیدار ہوتی چلی جائیں گی. اگر ہم اس کو ٹارگٹ کر لیں، باقی ساری مشقیں ایک طرف، یہ ایک جملہ اپنا لینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روحانی ترقی دن دگنی اور رات چوگنی ہو جائے گی. صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے سانس کو آہستہ آہستہ اندر کھینچنا اور اس پہ توجہ رکھنا. کوشش کریں کہ بے شک گھڑی دیکھ کر کہ جی میں 3 سیکنڈ میں لیتا ہوں، اسے 4 سیکنڈ کر دیں، 5 سیکنڈ کر دیں، 6 سیکنڈ کر دیں، 7 سیکنڈ کر دیں، 10 سیکنڈ تک لے جائیں. کوشش کریں کہ سانس لمبا لیں، آہستہ آہستہ لیں، دیر تک لیں. حضور فرما رہے ہیں کہ سانس کا گہرائی میں جانا لاشعور ہے، اور سانس کا گہرائی سے مظاہراتی سطح پہ آنا شعور ہے. شعوری زندگی حرکت میں ہوتی ہے تو لاشعوری زندگی پردے میں چلی جاتی ہے. یعنی جب ہمارا دھیان شعوری زندگی میں ہوگا، شعوری زندگی حرکت میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے لاشعوری زندگی پس پردہ چلی گئی، ادھر سے توجہ ہٹ گئی ہماری. اور لاشعوری زندگی میں شعوری حرکات مغلوب ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لاشعوری زندگی پردے میں چلی جاتی ہے، اور لاشعوری زندگی میں جو شعوری حرکات ہیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں. یعنی جب ہم لاشعوری زندگی میں متوجہ ہو جاتے ہیں تو شعوری حرکات مغلوب ہو جاتی ہیں. یعنی جب ہم شعور میں ہوں گے تو لاشعور مغلوب ہو گیا، جب ہم لاشعور میں ہوں گے تو شعوری حرکات مغلوب ہو جائیں گی. یہ کہا جا رہا ہے. اس قانون سے باخبر ہونے کے لیے شعوری اور لاشعوری دونوں تحریکات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ذہن کی پر اسرار قوتیں اسی وقت کام کرتی ہیں جب ذہن سانس کی سعودی حرکت کا احاطہ کر لے. ایسا ہو جانے سے ہمارے اندر مرکزیت اور توجہ کی صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں. مرکزیت کا مطلب ہے کنسنٹریشن، یعنی توجہ کی فوکسنگ کی صلاحیتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. غور کیجئے دوبارہ، اس پیراگراف کو بہت توجہ سے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ذہن کی پر اسرار قوتیں اس وقت کام کرتی ہیں جب ذہن سانس کی سعودی حرکت کا احاطہ کر لے. اب دیکھیے نا یہ کتنا عملی طریقہ بتایا. اس میں بات چلی تھی کتاب المبین سے، بات چلی تھی لوح محفوظ سے، بات چلی تھی حزیروں سے، بات چلی تھی سولر سسٹم سے، پھر اس کے بعد دنیایں، پھر اس کے بعد انواع، پھر اس کے بعد ایک فرد، پھر فرد کے ذہن کے ساری باتیں بتا کر آپ کو آگاہ کر کر آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتا دیا کہ کلندر شعور کا حامل بندہ دراصل اپنی کنہا سے واقف ہونے کے لیے اپنے سانس کو قابو میں رکھتا ہے. اس کو سانس پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. صاف لکھا ہوا ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی، واشگاف لکھ دیا کہ ذہن کی پر اسرار قوتیں
وہ قوتیں جن میں اسرار ہے اللہ کے، اس وقت کام کرتی ہیں جب ذہن سانس کی سعودی حرکت کا احاطہ کر لے۔ احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کو اپنے سانس کو اندر لینے پہ پوری کمانڈ حاصل ہو جائے۔ ایسا ہو جانے سے ہمارے اندر مرکزیت اور توجہ کی صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یاد رکھیے ہمارے انر یعنی اندر میں نصب شدہ اینٹینا، ہمیں پورا ایک ریسیونگ سیٹ بھی ہے اور ریلینگ سیٹ بھی ہے۔ ہم ریسیو بھی کرتے ہیں خیالات کو اور اسے نشر بھی کرتے ہیں، تو ریسیونگ کے لیے اینٹینا ہے، تو ہمارے اندر ایک اینٹینا لگا ہوا ہے جو اطلاعات کو وصول بھی کرتا ہے، اور اسی طرح جیسے ٹاور پہ ایک اینٹینا لگا ہوتا ہے وہ نشر بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت کچھ نشر کرنے یا قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے جب ذہن میں توجہ اور مرکزیت کی صلاحیتیں وافر مقدار میں موجود ہوں۔ یہ راز بتا دیا۔ ان صلاحیتوں کا ذخیرہ اس وقت فعال اور متحرک ہوتا ہے جب ہم اپنی تمام تر توجہ، یکسوئی اور صلاحیتوں کے ساتھ سعودی حرکت میں ڈوب جائیں۔ یہاں رک جاتے ہیں۔